مفتی مشیر الحق قاسمی چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، تشریف رکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کومنٹ اور شیئر کر دیجئے۔ صاحب مشکات نے باب جامع المناقب کے تحت بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی فاقہ کشی اور اپنی پریشانیوں کو ظاہر کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا کہ جاؤ کچھ ہو تو لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا تو کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ ایسا کون خوش نصیب انسان ہے جو ایک رات اس مہمان کی مہمان نوازی قبول کرے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس مہمان کی مہمان نوازی قبول کرتا ہوں، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ او میری شریک حیات، یہ مہمان رسول ہیں، تم سے جو بھی اکرام ہو سکے اس میں کسر اور کوتاہی نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ وہ نیک بخت اور خوش بخت بیوی نے عرض کیا، خدا کی قسم کہ گھر کے اندر بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ صحابی کی اثار و ہمدردی کو دیکھیے۔ وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ او میری شریک حیات، مجھے یہ گوارا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ جائیں، بچے بھوکے سو جائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مہمان رسول کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اس کی مہمانی میں کوئی کمی رہ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ او میری شریک حیات، تم بچوں کو کسی طریقہ سے بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب بچے سو جائیں گے تو پھر ہم کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ وہ تو ایک صحابی کی بیوی تھی، ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، سمجھ گئی۔ اس بیوی نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے، صرف مہمان نے کھایا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بذریعہ کشف یا بذریعہ وحی یہ سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ اور فلاں عورت یعنی ام سلیم کا کام اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت پسند آیا، اور ان کے اس کام پر اللہ سبحانہ و تعالی کو ہنسی بھی آ گئی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ان دونوں کے اس عمل پر خوش ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔